الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی النبی الکریم محمد و آلہ و صحبہ اجمعین یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اس رب کریم کا شکر گزار ہوں جس رب العزت نے ہم سب کو مسلمان بنایا، ایمان کی دولت سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، بصحت و سلامت، مال عافیت، مال ایمان رکھے۔ بتان رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ آج کی یہ دوسری ویڈیو کلپ بھی محترم و مکرم مفتی اشرف صاحب نعیمی دامت برکاتہ کے نام جاری کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے ویڈیو کلپ بھی بطور خاص انہی کے نام جاری کی گئی تھی۔ اس کی چند وجوہات ہے۔ نمبر 1، محترم مکرم مفتی اشرف صاحب چند سالوں تک 5-6 سال تک ہمارے ساتھ پڑھے ہیں، میرے ساتھ 2-3 سال، اور قاضی عبدالوہی صاحب کے ساتھ 5-6 سال وہ رہے ہیں۔ لہٰذا ہم ان کے علم سے، اخلاق سے، وہ ہمارے علم و اخلاق سے بخوبی واقف ہے، ہمیں بہت قریب سے جانتے ہیں، ہم ان کو قریب سے جانتے ہیں۔ قاضی عبدالوہی صاحب دامت برکاتہم کہ شاید ان کے ساتھ گھریلو تعلقات بنے، آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں گھریلو اعتبار سے بھی۔ بہرحال اس لیے ہم چاہتے تھے اس مسئلے کو طول نہ دیا جائے، یعنی مسئلہ یہیں پر ختم ہو جائے۔ امت کے اندر انتشار ہوتا ہے، اختلافات پیدا ہوتے ہیں، رنجشیں پیدا ہوتی ہے، امت تذبذب کی شکار ہو جاتی ہے۔ لیکن میں نے پہلے ویڈیو کلپ میں بیان کیا تھا کہ محترم مکرم نے فون اٹھانے کی زحمت گوارا نہیں کی، تو بہرحال اب ویڈیو کلپ جاری کرنے کے بعد بھی محترم مکرم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کے بدلے حضرت مولانا محمد علی رضا نوری دامت برکاتہ سامنے آئے۔ انہوں نے چند باتیں اپنی ویڈیو کلپ میں بیان کی ہے، میں ترتیب کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ ان باتوں کا جواب دینے کی کوشش انشاءاللہ کروں گا۔ نمبر 1، محترم مکرم نے فرمایا ہے کہ آپ کس اتحاد کی بات کرتے ہیں؟ اتحاد کہاں پیدا ہوگا؟ چونکہ اختلاف کی بنیاد تو قاضی صاحب نے ڈالی ہے، شروعات تو قاضی صاحب نے کی ہے، ان کے کہنے کا مطلب یہی ہے۔ تو میں آج تفصیل کے ساتھ چند باتیں آپ تک، عوام تک، علماء تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ خود فیصلہ کریں گے کہ اختلاف کی شروعات کس نے کی ہے، اصل اختلاف کہاں سے شروع ہوتا ہے، ابتدا کس نے کی ہے۔ جب محترم مکرم مفتی اشرف صاحب مہر تشریف لائے امامت کے فرائض انجام دینے کے لیے، میری ان سے ایک مرتبہ ملاقات ہوئی۔ انہیں یاد ہو یا نہ ہو، مجھے برابر یاد ہے، میں نے ان کو مبارکباد بھی پیش کی، میں نے خوشی کا اظہار بھی کیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ الحمدللہ یہاں کے حالات سے بخوبی واقف ہے، آپ مقامی ہیں، آپ کے ذریعے سے یہاں اچھے اثرات مرتب انشاءاللہ ہوں گے۔ لیکن بدقسمتی سے اس کا الٹا ہوا۔ جب سے وہ مہر میں تشریف لائے ہیں تبھی سے اختلافات شروع ہو گئے ہیں، اختلاف کی ایک فضا قائم ہو گئی، آپس میں رنجشیں پیدا ہو گئی، لڑائی جھگڑے پیدا ہو گئے۔ وہ اس طرح سے کہ ہر ختم میں، نیاز میں، اسی طریقے سے نکاح کے موقع پر، جنازوں کے موقعوں پر وہ اختلافی باتیں کرتے ہیں۔ بعض موقعوں پر لوگوں سے توبہ کرواتے ہیں کہ جو لوگ اہل سنت والجماعت کے ساتھ وابستہ ہے، جڑے ہوئے ہیں، یعنی مکتبہ دیوبند کے ساتھ، وہ توبہ کر کے مکتبہ بریلویت میں شامل ہو جائیں، ورنہ ان کے ایمان کو خطرہ ہے۔ یہ ریکارڈ موجود ہے قاضی عبدالوہی صاحب دامت برکاتہ کے پاس۔ اسی طریقے سے نمبر 2، ریلیف کے موقع پر جب لوگ پریشان حال تھے، کچھ تنظیمیں ریلیف تقسیم کر رہی تھی، ان کی مدد کر رہی تھی، اس موقع پر بھی انہوں نے کچھ کتابچے تقسیم کیے ہیں، وہاں پر بھی اختلافی باتیں ان میں بیان کی گئی تھی، انہیں لوگوں کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے، تاکہ لوگ ان کے ساتھ نہ جڑ جائیں۔ حالانکہ وہ بیچارے ان کی مدد کر رہے تھے، ان کا تعاون کرنے کے لیے لوگ آئے تھے۔ مفتی حضرت مولانا مفتی ایوب صاحب دامت برکاتہ ایک موقع پر تشریف لائے، اس موقع پر بھی انہوں نے اختلافات کی باتیں کی ہے، لوگوں کو سختی سے منع وہاں کیا جانے کے لیے۔ اسی طریقے سے گزشتہ جمعہ آپ نے کیا تقریر کی ہے مہر مسجد میں، وہ بھی سب کے سامنے ہے، اور واٹس ایپ پیغام کے ذریعے سے آپ وہاں کے علماء کو، وہاں کے عوام کو، وہاں کے خطباء کو کیا درس دیتے ہیں، وہ بھی آپ کو بخوبی اس کا علم ہوگا۔ آپ سے پہلے بھی وہاں بڑے بڑے
آپ کے اکابر موجود ہیں جو مکتبہ بریلویت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، الحمدللہ بہت مدبرانہ انداز میں بات کرتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، کوئی اختلاف کی بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ لیکن جب سے آپ آئے تو آپ نے ایک ایسی فضا قائم کی، ایک دوسرے سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں کچھ لوگ، کچھ کی بات کر رہا ہوں، الحمدللہ کچھ آج بھی بہت اچھے ہیں الحمدللہ۔ تو لہٰذا ان کو یہ ہوا آپ نے دی، ان کو یہ راستہ آپ نے دکھایا، یہ طریقہ آپ ہی نے ان کو سکھایا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک رسالہ شائع کیا ہر گاؤں میں، ہر علاقے میں، ہر محلے میں۔ اس رسالے میں کیا آپ بخوبی جانتے ہیں اس میں اختلافات کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ سوال کس نے پوچھا ہے، سوال پوچھنے والے کا نام نہیں ہے، سائل کا نام نہیں ہے، تاریخ اس میں نہیں ہے۔ ہم بھی سوالات کے جوابات دیتے ہیں، باضابطہ نام سائل کا ہوتا ہے، تاریخ اس میں ہوتی ہے، لیکن آپ نے خود ہی میرے خیال سے اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی ہے عوام کے اندر۔ تو لہٰذا آپ نے وہ رسالہ بھی لوگوں کے اندر تقسیم کیا تاکہ امت کے اندر انتشار پیدا ہو۔ یہ کام کس نے کیا؟ آپ نے بخوبی یہ کام انجام دیا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کے تعلق سے بات کر رہا ہوں، آپ ان اساتذہ کو جنہوں نے آپ کو قرآن کریم حفظ کرایا ہے، آپ ان کو کافر لکھتے ہیں، کافر سمجھتے ہیں؟ جنہوں نے آپ کو عربی اول میں کتابیں پڑھائی ان کو آپ کافر سمجھتے ہیں، کافر لکھتے ہیں؟ تمام اکابرین علماء دیوبند کو آپ کافر سمجھتے ہیں، لکھتے ہیں؟ ضلع ریاسی کے بطور خاص ضلع ریاسی کے جتنے بھی اہل السنت والجماعت اور مکتبہ دیوبند کے ساتھ جڑے ہوئے علماء ہیں، عوام، ان کو آپ کافر لکھتے ہیں اور کہتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے اختلافات کی شروعات کس نے کی؟ آپ اب سوچ رہے ہوں گے میں تو نہیں کہتا، میں تو نہیں لکھتا، العاقل تکفی الاشارہ۔ جب آپ پوچھیں گے تب میں اس کا جواب بخوبی انشاءاللہ بہتر انداز میں دینے کی کوشش کروں گا۔ تو لہٰذا محترم مکرم مولانا محمد علی رضا نوری صاحب دامت برکاتہ، اگر آپ انصاف کی نظر سے دیکھیں گے آپ کو نظر ضرور آئے گا کہ اختلافات کی بنیاد کس نے ڈالی ہے، شروعات کس نے کی ہے، اور جو بھی اہل علم ہے، جو صاحبان دانش و بینش ہے، وہ بھی بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اختلافات کی بنیاد کس نے ڈالی ہے۔ بس فرق اتنا ہے، جب قاضی عبدالوحید صاحب دامت برکاتہ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو لہٰذا انہوں نے سوشل میڈیا پر آ کر وہ بیان دے دیا۔ فرق صرف اتنا، میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا اور ہم برداشت کرتے رہے، بہت سارے ساتھی پہلے بھی کہتے رہے، بطور خاص جب آپ نے وہ رسالہ تقسیم کیا کہ ان کو جواب دینا چاہیے، میں نے بھی سختی سے منع کیا، اور ہمارے جو اکابر ہیں ضلع ریاسی میں بڑے بڑے علماء کرام الحمدللہ وہ بھی سختی سے منع کرتے ہیں، ان مناظروں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، مناظرے نہیں کرنے چاہیے۔ اس لیے ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مناظروں سے بہت دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لہٰذا عوام فیصلہ کرے گی، اہل علم فیصلہ کریں گے کہ اختلافات کی بنیاد کس نے ڈالی ہے۔ اب دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ محترم مکرم مولانا محمد علی رضا نوری صاحب نے فرمایا ہے کہ آپ نے جو مناظرے کے تعلق سے باتیں کہی ہے کہ اجازت آپ لیں گے، انہیں مکتبہ بریلویت کے ساتھ تعلق رکھنے والے علماء کرام اجازت طلب کریں گے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے جی، مناظرے کے اصول کے خلاف ہے، اس میں دونوں فریق شامل ہوں گے۔ محترم مجھے آپ بتائیے، آپ نے چیلنج دیا ہے ڈیبیٹ کے لیے، مناظرے کے لیے، ہم نے قبول کر لیا ہے، تو لہٰذا ہم نے جب قبول کیا تو اجازت لینا آپ کا کام ہے۔ انتظامیہ سے ہم کیا کہیں گے؟ کیا مناظرہ کرنا چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہم تو مناظرہ کرنا ہی نہیں چاہتے، مناظرے کے ہم قائل نہیں ہیں۔ ہاں جب کوئی للکارتا ہے تو جب کوئی چیلنج دیتا ہے تو ہم نے قبول کر لیا ہے، ہم اس وقت بھی کہتا ہوں ہم قبول کر رہے ہیں۔ اگر آپ چاہیں، آپ کو شک ہو کہ ہم اجازت طلب کرنے کے بعد، اجازت حاصل کرنے کے بعد ہو سکتا ہے منحرف ہو جائیں یا انکار کریں، تو ایک تو ریکارڈ بھی ہے ویڈیو کی شکل میں، ہم تحریری طور پر لکھ کے دے سکتے ہیں۔ اگر ہم پھر منکر ہو جاتے ہیں، انکار کرتے ہیں یا منحرف ہو جاتے ہیں کہ ہم مناظرہ نہیں کریں گے تو ہم مجرم ہیں، ہم قصوروار ہیں عوام کے سامنے۔ لہٰذا آپ نے چیلنج دیا ہے، ہم نے قبول کیا، تو آپ انتظامیہ سے کہ ہم نے چیلنج دیا تھا، انہوں نے قبول کیا ہے، لہٰذا ہمیں مناظرے کی اجازت دے دیجئے۔ اس سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے، تب بھی آپ ہی کو اجازت ملی تھی، اگرچہ پھر وہ مناظرہ نہیں ہو، لمبی تفصیل ایک ہے، تب بھی آپ نے اجازت لی تھی، آپ کی اجازت مل چکی تھی۔ لہٰذا آج بھی آپ ہی نے چیلنج دیا ہے ڈیبیٹ کے لیے، مناظرے کے لیے، تو آپ اجازت طلب کیجئے، آپ انتظامیہ سے کہے کہ انہوں نے قبول کیا چیلنج ہمارا، لہٰذا ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ انصاف یہی ہے
کہ آپ مناظرے کی اجازت آپ ہی طلب کریں گے. ہاں ہم تحریری طور پر آپ کو دے سکتے ہیں، یقین کے ساتھ ہم تحریر دے سکتے ہیں دستخط کے ساتھ کہ ہم مناظرے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کو یہ خوف ہو شاید کل یہ مناظرہ نہ کرے اگر ہم نے اجازت لے لی ہے. نمبر 2، دوسری شرط ہم نے رکھی تھی کہ حال میں مناظرہ منعقد ہوگا، کسی بڑے حال میں جہاں سوشل میڈیا کا استعمال ہوگا. آپ نے کہا نہیں کسی میدان میں ہوگا، کھلی جگہ میں ہوگا جہاں عوام ہوگی. میرے بھائی یہ علمی مناظرہ ہے، عوام بیچارے معصوم ہیں، ان کو آپ کیوں گھسیٹ رہے ہیں اس مسئلے میں؟ ان کو بیچاروں کو وہاں کیا فائدہ ہوا سوائے وہاں ان کا وقت ضائع ہوگا. 5-6 گھنٹے بحث ہوگی، 10 گھنٹے مناظرہ ہوگا. وہاں مناظرہ ہوگا حسام الحرمین پر، اس کے مصنف پر، یعنی مصنف اور مصنف پر، مخالفین پر، مؤیدین پر، علم معانی پر، علم بیان پر، علم بدیع پر، علم تفسیر پر، اصول تفسیر، اصول حدیث پر، منطق و فلسفہ پر، علم کلام پر مناظرہ اس پر ہوگا. بیچارے عوام کیا سمجھیں گے؟ 5-10 سال لگانے کے بعد بھی ہم ہر فن مولا نہیں بن پاتے ہیں. تو بہرحال عوام بیچارے ان کو وہاں کیوں گھسیٹ رہے ہیں آپ؟ سوائے اس کے وہاں پھر انتشار ہوگا، وہاں اختلافات ہوں گے، وہاں لڑائی جھگڑے ہوں گے. تو لہٰذا وہ جو مناظرہ منعقد ہوگا وہ بحسن خوبی پائے تکمیل تک پہنچے گا ہی نہیں. تو لہٰذا اس کا بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ نکلے گا نہیں. لہٰذا بہتر صورت تو یہی تھی کسی حال میں مناظرہ منعقد کیا جائے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے عوام تک پہنچ جائے گا. بڑے بڑے مناظرے منعقد ہوتے ہیں آج کا سوشل میڈیا پر، آن لائن. آپ نے قریب میں مناظرہ دیکھا ہوگا، محترم مکرم مفتی شمائل ندوی دامت برکاتہ اور جاوید اختر کے درمیان جو مناظرہ ہوا آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، پوری دنیا نے وہ دیکھا اور کتنے اچھے انداز میں منعقد ہوا. تو ایسا مناظرہ آج کی عوام چاہتی ہے، آج کے نوجوان چاہتے ہیں، اہل علم چاہتے ہیں. وہاں کون 10 گھنٹے بیٹھے گا؟ اور وہ بحث ایسی ہے کہ بیچارے عوام اس کو نہیں سمجھیں گے. تو لہٰذا میں سوچ رہا ہوں، یہ میری ایک سوچ ہے، شاید آپ مناظرے سے اب خود بھاگنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ کہتے ہیں وہ پبلک میں مناظرہ ہوگا، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ چلیے ہم آپ کی دوسری شرط مان لیتے ہیں، ایک ہاں آپ ہماری مان لیں، ہم ایک آپ کی مان لیتے ہیں. مناظرہ میدان میں ہوگا، لوگوں کے سامنے ہوگا، اس کی بھی اجازت آپ طلب کر لیں انتظامیہ سے، اس کی ساری ذمہ داری آپ پر ہوگی. اگر وہاں کل کچھ بھی اختلاف پیدا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، کچھ بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری آپ قبول کر لیں. چونکہ چیلنج آپ نے دیا، ہم نے صرف قبول کیا ہے. ہم تو مناظرہ علمی کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ، اچھے انداز میں، خوش اسلوبی کے ساتھ، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ حسن خوبی پائے تکمیل تک پہنچے، اس کے اچھے نتائج منظر عام پر آئیں، وہ لوگوں کے لیے نفع کا ذریعہ بنے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اگر عوام میں ہوگا تو انتشار کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا. آپ چاہتے ہیں اس شرط کو ہم مان لیتے ہیں، اب پہلی شرط آپ مان لیں، دوسری شرط ہم مان لیتے ہیں. لہٰذا اگر آپ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں تو ہم عوام میں کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور نمبر 3، آپ لوگ نے یہ بھی کہا ہے کہ شاید قاضی عبدالوہید صاحب اعتکاف میں بیٹھے ہیں، شاید کہ مکہ مسجد میں. ایسا ہرگز نہیں ہے. قاضی صاحب درس و تدریس سے مصروف ہے، ان کے وہاں چھٹیاں کم ملتی ہے، شاید اس وجہ سے وہ منظر عام پر نہیں آنا چاہتے ہیں، یا کچھ ان کی اپنی ذاتی مصروفیات بھی ہوں گی. ہم ساتھی ہے، یوں سمجھیے کہ اگر قاضی صاحب سامنے نہیں آ رہے، میں سامنے آ گیا، جیسے آپ کے بدلے میں محترم مکرم محمد علی نوری رضا صاحب سامنے آ گئے، تو لہٰذا ایسے میں ان کے بدلے میں سامنے آ گیا ہوں. تو لہٰذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، قاضی صاحب بالکل مناظرے کے لیے تیار ہے. تو جب آپ اجازت طلب کریں گے اس کے بعد افراد طے ہوں گے، شرائط طے ہوں گی، انشاءاللہ قاضی صاحب سامنے آئیں گے، تمام باتوں پر انشاءاللہ بحث ہوگی. آپ بے فکر رہیے. ہم چاہتے ہیں مناظرہ ہو اور آئندہ کے لیے سارے اختلافات ختم ہو جائیں، اور آپ کے اس رسالے جو آپ نے تقسیم کیا اس پر بھی بات ہوگی، تاکہ بنیادی اختلاف ہی ختم ہو جائے. اصل جڑ تو اختلاف کی وہی کتاب، وہی رسالہ جو آپ نے چھوٹا سا تقسیم کیا ہے اس پر بھی بات ہوگی، تاکہ اختلاف کی بنیاد ہی ختم ہو جائے. ہم تو بہت شوق ذوق رکھتے ہیں الحمدللہ کہ اب یہ مناظرہ منعقد ہونا چاہیے. پہلے ہم نہیں چاہتے تھے، لیکن جب آپ نے چیلنج دیا تو ہم نے قبول کیا. ہم شدت کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں. اور آخری بات میں عرض کر دوں، بار بار ہم ویڈیو کلپ اپلوڈ نہیں کریں گے اب انشاءاللہ. ہاں اگر آپ نے مثبت جواب دے دیا اس ویڈیو کلپ کا، یعنی آپ نے اجازت طلب کر لی انتظامیہ سے، اس کے بعد افراد طے ہوں گے مناظرے کی طرف سے جو ہمارے اکابرین افراد طے کریں گے. یعنی ہم نے قبول کیا، میں نے قبول کیا ہے
لیکن افراد پھر طے ہمارے اکابر کریں گے کہ مناظرہ کون کون کرے گا انشاءاللہ وہاں، تو لہٰذا ہم پھر آپ کا جواب دیں گے، ورنہ ہر کس و ناقص کا ہم جواب نہیں دیتے رہیں گے۔ ہم مصروف ہے، ہمیں اپنی ذمہ داریاں ہیں، ہمارا اپنا کام بھی ہوتا ہے، تو لہٰذا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس تعلق سے یہ ہماری طرف سے آخری ویڈیو کلپ ہوگی، اس تعلق سے ہم زیادہ اس کو طول نہیں دینا چاہتے، امت کو ہم تذبذب کا شکار رکھنا نہیں چاہتے، ان کو انتشار میں اور اختلافات میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں۔ اور آخری بات، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہودیوں کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں کہا تھا کہ دین غیر فکر و تدبیر و جہاد، انہیں عیسائیوں کا دین اور یہودیوں کا دین کیا ہمیشہ کوشش کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں اپنے دین کو سر بلند کرنے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے، اس کی ترویج کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اور دین ملا فی سبیل اللہ فساد شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ یہ چند باتیں میرے ذہن میں تھی، میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ جلد اس کا جواب دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی پوری امت مسلمہ کو اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ھذا من عندی واللہ اعلم واحکم واتم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔